پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی مردوں کی ان بری عادتوں کی، ان خراب رویوں کی جو کہ نکاح کی خوبصورت رشتے کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب سے عورتوں کی ان بری عادتوں کا تذکرہ کرنے والی ہوں، ان کے ان برے رویوں کا تذکرہ کرنے والی ہوں جو کہ نکاح کے رشتے کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ آپ یہ کہہ لیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے نا ان رویوں سے، ان عادتوں سے، کہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ اس رشتے میں وہ رشتہ پھلتا پھولتا نہیں ہے، اس رشتے کی صحت کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ رشتہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ بالآخر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو سب سے پہلی عادت یا عورتوں کے ایک رویے کی بات کروں گی، یا آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک نفسیاتی ایک سوچ ہے، وہ یہ کہ وہ مردوں کو کمتر سمجھتی ہیں، یعنی کہ وہ اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو وہ درجہ نہیں دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام کہا ہے، مرد کو فضیلت دی ہے عورت پہ، یعنی کہ فضیلت اس طرح سے دی ہے کہ اس کی مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے، مرد کا درجہ ایک درجہ اوپر رکھ دیا عورت سے، تو مرد عورت کا سیکیورٹی گارڈ ہے، یعنی کہ اس کا محافظ ہے، اس کا پرووائڈر ہے، اس کا لیڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگران کہا ہے، لیکن جو عورتیں مرد کو وہ درجہ نہیں دیتی ہیں، اپنے شوہروں کو کمتر سمجھتی ہیں، ان کو بیسیکلی درجہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرنا، اپنے شوہر کو قابل سمجھنا، اہم سمجھنا۔ لیکن کچھ عورتوں کا یہ وتیرہ ہے، یہ رویہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو جو ہے وہ بے عزت کر دیتی ہیں، ان کو اس طرح سے بے عزت کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کو یہ محسوس کرواتی ہیں کہ وہ ایک ناکام انسان ہے، ان کا شوہر جو ہے وہ اچھا کماتا نہیں ہے، دوسروں کے شوہر ایسے ہیں ویسے ہیں، تم مطلب کہ اپنے شوہر کو نیچا دکھانا بیسیکلی۔ اور پھر ظاہر ہے جب آپ اپنے شوہر کو نیچا دکھائیں گے، اس کو رسپیکٹ نہیں دیں گی، تو بدلے میں آپ کو بھی وہ رسپیکٹ نہیں ملے گی۔ اور جس رشتے میں، جس تعلق میں بھی، چاہے وہ نکاح کا ہو، چاہے وہ کوئی اور تعلق ہو، جس رشتے میں رسپیکٹ کا عنصر موجود نہیں ہوتا نا، وہاں پہ بدگمانیاں، وہاں پہ ایک دوسرے کے لیے نفرت جو ہے اس کا بیج جو ہے وہ آپ لوگ نفرت کا بیج بو دیتے ہیں نا، ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہ کر کے، اور پھر رشتہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے، بالآخر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں جو عورتیں اپنے مردوں کو قوام ماننے سے انکار کر دیتی ہیں، انہیں قوام کا درجہ نہیں دیتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ وہ خود کافی ہیں، خود وہ سب کچھ کر سکتی ہیں، ہم مردوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں اپنے مرد پہ، اور پھر اپنے مردوں کو سنا بھی دیتی ہیں، ان کو بے عزت کر دیتی ہیں۔ تو یہ جو ان کا رویہ ہے نا کہ اس طرح سے رسپیکٹ نہ دینا، درجہ نہ دینا، اور اپنے مرد کو اس قابل نہ سمجھنا کہ وہ اس کو مطلب کہ اس کا محافظ بن سکے، اس کو پرووائڈ کر سکے، لیڈ کر سکے، اور پھر اپنے شوہر کے فیصلوں کی انسلٹ کر دینا، جو اس کو فیصلے نہ کرنے دینا، تو یہ چیز جو ہے وہ عورت کے رشتے کو کمزور کرتی ہے مرد کے ساتھ۔ تو دوسری عادت وہ ہے تنقید کرنا، بے جا تنقید کرنا، بے جا طنز، بے جا تانے دینا، توہین کر دینا۔ یہ سخت بری عادت ہے۔ یہ تو ایسا آپ یہ چیزیں کسی بھی رشتے میں کر کے دیکھیں، چاہے وہ بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، ایون کہ ماں باپ بھی اولاد کو بے جا تنقید کا نشانہ بناتی رہے گی نا، طنز تانے دیتی رہے گی، پھر اولاد بھی اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتی جیسے ایک اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو پھر میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ ایک خالص محبت اور عزت کی بنیاد پہ قائم کیا گیا ہے، جہاں دونوں فریق برابر ہیں، جہاں دو لوگ جو انڈیویجول ہیں دونوں کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، دونوں کو ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے، دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست ہونے چاہیے۔ تو جہاں دوستی ہوتی ہے نا، وہاں پہ تنقید، بلا وجہ کی طنز تانے جو ہیں، یہ سب رشتے کو خراب کرتے ہیں، کھوکھلا کرتے ہیں۔
تو بیویوں کو ان رویوں سے، ان کاموں سے گریز کرنا چاہیے جس سے آپ اپنے شوہر کی، یعنی کہ آپ بیسکلی اپنے شوہر کو بار بار اس کی انسیکیورٹیز کا احساس دلا رہی ہیں، ہر وقت جو ہے وہ تنقید کر رہی ہیں. تو کسی بھی عام انسان کے ساتھ آپ یہ رویہ اختیار کریں گی، وہ آپ سے دور ہو جائے گا، چاہے وہ آپ کا دوست یا بہن بھائی کیوں نہ ہو. تو یہ تو پھر آپ کا شوہر ہے جو سب سے، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. دونوں کو ایک دوسرے کی، دونوں ہی اگر ایک دوسرے کو امپورٹنٹ نہیں سمجھیں گے، قابل اہمیت نہیں سمجھیں گے، تو پھر کون سا رشتہ ہوگا جو ایک دوسرے کو اہم سمجھے گا؟ میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلے ہوتا ہے جس میں دونوں کو ایک دوسرے کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے، سب سے ایک دوسرے کو ترجیح دینی چاہیے. لیکن اگر ہم یہ چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف نگیٹیوٹی پہ فوکس کریں گے، ایک دوسرے کی خامیوں پہ فوکس کرتے ہوئے تنقید کرتے چلے جائیں گے، تو بیویوں کا جو یہ رویہ ہے نا مردوں کے لیے، تو آپ یہ سمجھ لیں آپ کبھی بھی اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکتی ہیں. شوہر جو ہے وہ مجبوراً آپ کے ساتھ رہے گا، وہ کبھی بھی دل سے آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. تیسری جو بیویوں کی عادت ہے عورتوں کی، وہ ہے اپنے شوہر کا کمپیریزن کرتی ہیں اپنے بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے. یعنی کہ آپ اپنے جو فیملی کا مکمل کمپیریزن اپنے شوہر کی فیملی یا شوہر سے کرنا شروع کر دیتی ہے نا، وہیں سے معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے آپ جس گھر میں آ چکی ہیں نا، اب آپ نے اس ظاہر ہے وہ جس رشتے کی وجہ سے اس گھر میں آئی ہیں، اس رشتے کو آپ نے ترجیح دینی ہے، اس کو ہی پرائیورٹائز کرنا ہے، اپنی میرڈ لائف کو، اس گھر پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. لیکن اگر آپ صرف پچھلے گھر سے کمپیئر ہی کرتی رہیں گی اور اپنے شوہر کو یہ باور کراتی رہیں گی، یہ محسوس کرواتی رہیں گی کہ میرے بھائی جو تھے وہ میرے ساتھ اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے، وہ آپ سے زیادہ اچھے ہیں، وہ آپ سے زیادہ اچھا کماتے ہیں، وہ زیادہ ان کا اچھا ایک لائف سٹائل ہے، آپ نے تو مجھے ایک اچھا لائف سٹائل دیا نہیں ان کے مقابلے کا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کے شوہر کی جو ایک سیلف رسپیکٹ ہے یا سیلف اسٹیم ہے نا، اس کو زیرو کر دیتی ہیں. پھر وہ شوہر جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی نظروں میں اہم نہیں سمجھتا، اپنی نظروں میں وہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میری کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. تو یہ موازنہ ہے نا، یہ رشتے کو خراب کر دے گا. ایک اور جو غلط رویہ ہے عورتوں کا، وہ ہے شوہر کی جو والدہ ہیں، یعنی کہ آپ کی جو عورتوں کی ساس ہے، ان سے نفرت کرنا، ان کے خلاف بہت باتیں کرنا. اور آپ یقین جانیں یہ جو رویہ ہے نا، عورتیں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ان کا حق ہے اپنی ساس کی برائیاں کرنا، اپنی ساس سے نفرت کرنا. دیکھیے ہمارے معاشرے میں بیسکلی یہ پرسیپشن بن چکا ہے ساسوں کے بارے میں کہ ساس ہوتی ہی بری ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے ایسا. آپ یقین جانیں اگر آپ شادی کے بعد جس گھر میں آئی ہیں، آپ یہی اپنے ذہن میں یہی سوچ لے کر آئی ہیں کہ ساس جو ہوتی ہے وہ بڑی ظالم ہوتی ہے، ساسیں جو ہوتی ہیں وہ انسیکیور ہوتی ہیں، وہ تانے دیتی ہیں، وہ اس طرح کا آپ لے کر آئیں گی نا، اور تو آپ اپنی ساس سے نفرت ہی کریں گی، آپ اپنی ساس کو برا ہی جانیں گی. دیکھیں جس شوہر سے، جس انسان سے آپ بے حد محبت کرتی ہیں، بے پناہ محبت کرتی ہیں، اس کو اپنی کل کائنات سمجھتی ہیں، تو جو شوہر کی پہلی محبت ہے، شوہر کی کل کائنات اس کی والدہ ہے. اگر آپ شوہر کی والدہ کو ہی حقیر جانیں گی، نفرت کریں گی ان سے، ان کے دل میں ہمیشہ بری سوچ پال کے رکھیں گی، تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کے رویے سے، آپ کی عمل سے جھلک جائے گا آپ کے شوہر کو کہ یہ عورت جو ہے، میری بیوی جو ہے وہ میری ماں سے نفرت کرتی ہے. وہ آپ کے شوہر کو نظر آ جائے گا کبھی نہ کبھی. تو یہ چیز جو ہے وہ شوہر کے دل سے آپ کی محبت ختم کر دے گی، آپ اپنے شوہر کے دل سے اتر جائیں گے. یقین جانیں اگر آپ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں نا، تو اپنے شوہر کی والدہ سے بھی محبت کرنا سیکھیں، ان کے لیے اچھا گمان رکھیں، ان کے ساتھ ایک ہیلدی ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اگر شادی ہوئی ہے تو ہمارے شوہر سے ہوئی ہے، بس نہیں. ظاہر ہے آپ نے شادی کے بعد، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی اپنے سسرال سے بھی شادی ہو گئی ہے، ایسا نہیں میں کہہ رہی. میرا جسٹ یہ ماننا ہے
کہ جب آپ کی اپنے شوہر سے شادی ہوتی ہے، جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، سب سے پہلے اس کی والدہ ہیں، اس کا والد ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، آپ ان کو اہم سمجھیں، ان کو محبت دیں، ان پہ اپنے یعنی کہ ان سے ایک اچھا ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے یہاں پہ شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ اس ریلیشن شپ کو قائم کرنے میں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب ایک فرد نیا گھر میں آتا ہے نا تو اس کو وقت لگتا ہے کہ ریلیشن شپ کو ایک بہتر ریلیشن شپ قائم کرنے میں اپنے ان لاس کے ساتھ۔ تو آپ اپنے شوہر کے سامنے بھی اپنی ساس کی یعنی کہ ساس کی نیگیٹو پوائنٹس کو ریز کریں گی نا اگر، تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ پہ اثر انداز ہوگی، آپ کا شوہر جب آپ سے دور ہو جائے گا۔ ایک اور عورتوں کا رویہ یا بری عادت ہے وہ گھر کے جو کام ہوتے ہیں نا، بیسک جو ہوم چورز ہوتے ہیں، ان سے نفرت کرنا، ان سے منہ بسوڑنا اور خود کو کام چور بنانا۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو کہ مرد ان ایسی عورتوں کو نہیں پسند کرتا جو کہ بالکل ہی گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتی ہیں۔ دیکھیں آپ عورتیں ظاہر ہے کچھ کاموں میں دلچسپی ہوتی ہے عورتوں کی، کچھ کاموں میں نہیں ہوتی، لیکن جن عورتوں کی بالکل بھی دلچسپی نہیں ہوتی اور وہ بالکل ہی نفرت کرتی ہیں گھر کے کاموں سے، تو یہ جو ہے نا وہ معاملہ خرابی کی طرف جاتا ہے۔ ہم نا ایک بات کہتے ہیں ہمیشہ کہ جی عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جبکہ میں اس چیز کو، اس جملے کو غلط مانتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں گھر عورتوں سے بنتے ہیں، گھر عورت کا ہی ہوتا ہے، عورت بیسیکلی ہوم میکر ہوتی ہے۔ مردوں کا کیا، مرد تو کہیں بھی بسیرا کر لیتے ہیں، جہاں انہیں پناہ ملتی ہے وہ کہیں بھی رہ لیتے ہیں، وہ سڑکوں پہ، فٹ پاتھ پہ، گلیوں میں، چوراہوں میں، وہ کہیں بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ لیکن عورت ایک قیمتی شے ہے، ایک عورت کو قیمتی بنایا گیا ہے۔ عورت ایک خزانہ ہے، چھپا کر اس کو ایک یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ایک اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے ایک عورت کو۔ یہاں پہ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ عورت کو گھروں میں بند کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، ان کو کوئی آزادی نہ ہو کچھ کوئی کام کرنے کی، ایسا نہیں ہے، لیکن بتانے کا مقصد عورت قیمتی ہے، تو عورتوں کے لیے جو ہے وہ گھر بنے ہیں، عورتوں کا ہی گھر ہوتے ہیں۔ تو گھروں کو سنوارنا، گھروں کو بنانا، گھروں کے کام کرنا، تو یہ جو ہے ایک ایسا عمل ہے جو کہ ایک عورت کی نفسیات پہ بھی ایک پازیٹیو افیکٹ ڈالتا ہے۔ عورت جو ہے جب اپنے گھروں کو سنوارتی ہے نا، اپنے گھر کو بناتی ہے، گھر کو صاف کرتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، تو اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ایک عورت ہوں۔ اس کو اپنی نسوانیت پہ فخر ہوتا ہے، تب ایک نسوانیت اس کی بڑھتی ہے اس عورت کی جب وہ گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کرتی ہے۔ تو لیکن جو عورتیں جو ہیں وہ گھروں کو بنا سنوار کے نہیں رکھتی ہیں، گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتی، اور مرد جو ہے وہ باہر ہی جو ہے وہ اپنی باہر سے کھاتا پیتا ہے اور گھر کا اس کو کھانا نصیب نہیں ہوتا ایک عورت کے ہونے کے باوجود، تو ظاہر ہے پھر وہ عورت جو ہے وہ مرد کہیں نہ کہیں اپنی، ظاہر ہے ایک عورت اپنے ریلیشن شپ میں کوئی ایفرٹ نہیں ڈال رہی ہے، تو مرد جو ہے وہ باہر جب جائے گا تو اس کو آپ سے دلچسپی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو عادت ہوتی ہے وہ عورتوں کی، وہ اپنے میکے کو بہت زیادہ فوقیت دیتی ہیں، اپنے میکے کو ترجیح دیتی ہیں اپنے شوہر کے خاندان پہ، اور وہ اس طرح سے بھی اپنے میکے کو ترجیح دیتی ہیں کہ وہ ہر آئے دن اپنے میکے جاتی ہیں۔ دیکھیں آپ جب اپنے گھر کو اہمیت نہیں دیتے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط ہے کہ آئے دن آپ اپنے میکے جا رہی ہیں یہ وہ، لیکن ظاہر جس گھر میں آپ آئی ہیں، جس رشتے کی بنیاد پہ آئی ہیں، اس گھر پہ انویسٹ نہ کرنا، ان ریلیشن شپس پہ انویسٹ نہ کرنا اور وقت نہ دینا، اہمیت نہ دینا، اور پھر آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو ہمیشہ اپنے سسرال کی یا اپنے گھر کی، جو آپ کا گھر ہے بیسیکلی سسرال، آپ اپنے ان لوگوں کو ہمیشہ
ان کی برائی کرتی نظر آتی ہیں، اس گھر کی برائی کرتی نظر آتی ہیں آپ، اور پھر آپ اپنے میکے کو بہت اہم سمجھتی ہیں، ان کو فوقیت دیتی ہیں، اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کا جو بیسیکلی رجحان کی اگر میں بات کروں، آپ کا جو دھیان ہے، آپ کا جو فوکس ہے، آپ کا رجحان ہے، وہ صرف میکے کی طرف ہے کہ میکے میں کیا چل رہا ہے، میکے میں آپ کی بھابیاں کیا کر رہی ہیں، میکے میں آپ کے بھائی کیا کر رہے ہیں، اور آپ کا اپنے ریلیشن شپ پہ فوکس نہیں ہے، اپنے لوگوں پہ فوکس نہیں ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ کو کمزور کر دیں گے۔ ظاہر ہے جہاں دھیان زیادہ ہوگا نا وہی چیز بڑھتی ہے۔ وہ بانو قدسیہ کہتی ہیں، ان کا ایک بڑا ہی فیمس کول ہے، وہ کہتی ہیں جو عورتیں میکا بساتی ہیں نا وہ اپنا گھر کبھی بھی بسا نہیں سکتی ہیں۔ میکا بسانے کا مطلب یہی ہوتا ہے جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو میکے سے آپ کو جو دل ہے نا وہ اپنے شوہر کے گھر میں لگنا چاہیے، اپنے شوہر کے ساتھ لگنا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ اس قابل تو ہو کہ عورت کا اپنے مرد کے بغیر دل ہی نہ لگے، عورت کا اپنے شوہر کی جہاں شوہر رہتا ہے اس جگہ کے بغیر دل ہی نہ لگے۔ اس قابل تو ہونا چاہیے آپ کا نکاح کا رشتہ، اور آپ کو اس قدر مضبوط تو بنانا چاہیے، اس پہ اتنی انویسٹمنٹ تو کرنی چاہیے، لیکن آپ بجائے اپنے تعلق پہ انویسٹ کرنے کے بجائے اپنے تعلق کو اہمیت دینے کے، اس کو فوقیت دینے کے بجائے آپ اپنے میکے کو فوقیت دیتی ہیں، اور آئے دن آپ کا جو ہے وہ آنا جانا لگا رہتا ہے، تو ظاہر ہے آپ اپنی ساری انرجیز، اپنا سارا فوکس جو ہے وہ آپ نے شفٹ کر دیا اپنے میکے میں۔ تو اب آپ خود دیکھیں جہاں آپ کا فوکس ہے، جہاں آپ کی انرجیز، آپ کا ٹائم لگ رہا ہے، تو وہیں آپ ظاہر ہے پھر وہی چیز جو ہے وہ گرو کرے گی نا، کہ آپ کے جو جس جگہ پہ آپ کا دھیان ہونا چاہیے، آپ کا سسرال، آپ کا شوہر، آپ کا تعلق، وہاں پہ اگر آپ کا نہیں ہے تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، کیسے معاملات ہو سکتے ہیں آگے۔ ایک اور بہت ہی غلیظ عادت جو میں کہوں گی عورتوں کی، غلیظ کا لفظ استعمال کیا تھا، ذرا اس پہ غور کیجیے گا، وہ یہ ہے کہ عورتیں کیا کرتی ہیں اگر ان کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے، اور ہاں وہ اس تعلق سے باہر نکلنا بھی نہیں چاہتی ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھیں گے، ذرا غور کیجیے گا، آپ ایسے کپلز اپنے ارد گرد دیکھیں گے، ان کا تعلق خوشگوار نہیں ہے اتنا، وہ عورت اپنے شوہر کی دوسروں کے ساتھ برائیاں کرتی نظر بھی آئے گی، اپنے شوہر کی یعنی کہ تحقیر، اس کی جو انسلٹ ہے اپنے شوہر کی وہ کرتی نظر آئے گی اوروں سے۔ لیکن کبھی بھی مجھے تو ایسی عورتیں بہت ہی زہر لگتی ہیں۔ ہاں میں سمجھتی ہوں اگر آپ کی اپنے شوہر سے نہیں بن رہی تو آپ اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہیں، آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکل آئے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو سیو کریں، اپنی زندگی کو بچائیں اگر آپ کا اس شخص سے نبھا نہیں ہو رہا۔ لیکن آپ کو شخص کے ساتھ اگر ٹاکسک ریلیشن شپ ہے، آپ کے اپنے شوہر سے نہیں بنتی، پھر بھی آپ نے وہیں رہنا ہے، اور رہ رہی ہیں آپ۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جو سب سے غلیظ آپ کی عادت ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کو اپنے شوہر کے یعنی کہ ان کے باپ کے خلاف کر دیتی ہیں، یعنی کہ اپنے بچوں کی برین واشنگ کرنا، اپنے بچوں کے مائنڈ میں یہ فیڈ کر دینا کہ تمہارا جو باپ ہے وہ ایک نہایت غلط انسان ہے، برا انسان ہے، اس کے اندر کوئی عادت بہتر نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ اولاد اور باپ کے رشتے کو کتنا کمزور بنا رہی ہیں؟ وہ کبھی بھی اپنے والد کی عزت نہیں کریں گے، بڑھاپے میں اپنے والد کا کبھی بھی وہ سہارا نہیں بنیں گے۔ یہ بہت ہی عورتوں کی ایک ناجائز حرکت ہے، غلط ایک گندی عادت ہے کہ جو اگر اپنے شوہر سے تعلق نہیں صحیح تو آپ کا اور آپ کے شوہر کا معاملہ ہے، آپ اس میں اپنی اولاد کو انوالو نہیں کر سکتی، آپ کا نہیں یہ حق بنتا کہ آپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو اپنے شوہر کے خلاف کر دیں۔ لیکن جو عورتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے تو وہ پھر جو مستقبل میں وہ اس چیز کی ذمہ دار خود ہوتی ہیں، جب وہ اپنے سامنے جو ہے وہ اپنے گھر کو مکمل طور پہ منتشر دیکھتی ہیں اپنے گھر کو۔ تو یہ چند کچھ ایسی عادتیں یا رویے تھے جو کہ ایک عورت کے رشتے کو اپنے مرد کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ بہت ہی کمزور کر دیتے ہیں۔ تو ان پہ ضرور غور کیجیے گا۔ اگر آپ کو
کوئی اور ایسا برا رویہ یا بری عادت لگتی ہے تو مجھے اپنے کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے. کامنٹ سیکشن بیسیکلی آپ میری آڈینس کے لیے, آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ لوگ ہی نہیں مجھے بتائیں گے, اپنا فیڈ بیک نہیں دیں گے, تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں آپ لوگوں کی چیز جو میں بتاتی ہوں یہ ورک کرتی ہے کہ نہیں. سو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں.